الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا معلوم ہوا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 14 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 15ویں بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کے حساب سے سزائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان جس حساب سے گناہ کرتا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی سزائیں بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لہٰذا وہ لوگ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اور غضب پر غضب، یعنی ایک اللہ ناراضگی، اللہ کا غضب ان پر ہوا، پھر اس اللہ کے غضب پر پھر اور غضب ہوا، اس کے حساب سے وہ لوٹے، یعنی سزائیں بھی ان کے گناہوں کے حساب سے ہوئی۔ تو جس انداز سے انسان گناہ کرتا ہے، معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پہ آتا ہے تو سزا اسی گناہوں کے حساب سے ہوتی ہے، اسی گناہوں کے حساب سے اس کی سزا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں سزا کے طور پر ذلت اور رسوائی والی سزا دیتا ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھنا، باقی لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ تو سزا کیا ہے اس کی؟ ذلت اور رسوائی ہے۔ تو انہوں نے جب تکبر کیا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسا عذاب ہے جو مہین کس کو کہتے ہیں؟ ذلت، ذلیل کرنے والا عذاب، ایسا عذاب جس سے انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے، ایسی سزا، تو اس کو عذاب مہین کہا جاتا ہے۔ تو جب تکبر کیا، بڑے بنے اور اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اللہ کی حکمت سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تکبر کرنے لگے، تو سزا کے طور پر کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق پکڑتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ تو جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سزا کی طرف ہے جزاء وفاقا، سورہ نبأ کے اندر، کہ ہم جب جزا دیتے ہیں تو بالکل وفاق کا مطلب ہوتا ہے جیسی گناہ ہوتے ہیں ویسی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ 15ویں بات ہوگی۔ اسی طرح 16ویں بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں صفات فعلیہ، یعنی وہ صفت جو اللہ کے فعل سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس کے ارادے کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب غضبناک ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین کے لیے غضبناک ہونے کی صفت کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ایک صفت ہے جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے، اللہ غضبناک نہیں ہوتے۔ کوئی انسان یہ سوچے، اس کو یہ وسوسہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہاں غضبناک ہوتے؟ تو نہیں، یہاں بتایا گیا کہ اللہ کچھ اعمال سے ناراض ہوتے ہیں، شرک سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، نافرمانی سے، تکبر سے اللہ تعالیٰ ناراض، غضبناک ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ اندازہ ہوگا تو انسان معصیت سے، گناہ سے بچے گا، اور اس کے اندر کسی چیز سے بچنے کی قوت پیدا ہوگی، ہے نا۔ کبھی کبھی بعض انسانوں سے وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ تو غصہ نہیں کرتے، جو چاہے وہ کرتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ تو منمانی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جب اس کو یہی علم ہے کہ کوئی ناراض ہوگا نہیں، کسی کے غصے کا ہم شکار ہی نہیں ہوں گے، تو نہ منمانی کرتا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین کچھ اعمال اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے وہ غضبناک ہوتا ہے، جیسے کہ یہود کے بہت سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔
مزید اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے علم، اعمال، کردار اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔